ہم یہ چیز سیکھنا بہت ضروری ہے کہ رمضان کیوں فرض ہوا۔ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارے کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادتیں فرض کی ہیں، نظام عبادت دیا ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ کوئی بھی عمل صالح ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہے جو ہم نے سیکھنا ہے۔ اور روزے کا جو سبق ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو روزے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ اس کیوں کا جواب آج کی اس مختصر سی محفل میں ہم لے کر جائیں گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کرو، تاکہ پرہیزگاری اختیار کرو۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا مقصد، اگر سارا دن بھوک بھی برداشت کر لی، سارا دن پیاس بھی برداشت کر لی، سحریاں بھی ہم نے کر لیں، افطاریاں بھی ہم نے کر لیں، سب کچھ کر لیا، لیکن تقوی حاصل نہیں ہوا، تو سمجھ لیں کہ آپ کے پلے جو مقصد تھا وہ نہیں آیا۔ بس ایک رسم روزہ ادا ہو گئی ہے، جس طرح رسم نماز ادا ہوتی ہے، حالانکہ نماز کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز اسے بے حیائی سے بھی روک دیتی ہے اور برائی سے بھی روک دیتی ہے۔ تو کیا ہم دیکھتے نہیں کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی سے بھی نہیں روکتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، برائی سے بھی نہیں روکتے؟ تو وہ جو مقصد تھا اس کا، عبادت کا، وہ مقصد ہم سے فوت ہو گیا۔ تو روزے کے مقصد کے حصول کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اے مالک ہمیں وہ روحانی چاشنی عطا فرما دے رمضان المبارک کی، جو تو اس رمضان المبارک میں ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو۔ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے دانشور، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا پرہیز ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم مزیدار کھانے بھی چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے پر ہم دوائیاں بھی پابندی سے لینا شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے پر ہم اس طرح کی مخصوص ایکسرسائز بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کیا رب کے کہنے پر ہم گناہوں سے پرہیز نہیں کر سکتے؟ کیا رب کے کہنے پر ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا رب کے کہنے پر ہم غیبت نہیں چھوڑ سکتے، چغلی نہیں چھوڑ سکتے، کینہ، بغض اور حسد جیسی بیماریوں سے ہم دور نہیں ہو سکتے؟ تقوی پرہیزگاری کا نام ہے۔ پرہیز کریں، کس چیز کا پرہیز؟ گناہوں کا۔ پرہیز ہم نے گناہوں کا کرنا تھا، ہم نے نیکیوں کا شروع کر دیا، گناہ اسی طرح چل رہے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ پرہیز ہے تو نیکیوں کا پرہیز ہے، حالانکہ پرہیز گناہوں کا ہم نے کرنا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاں نہ ذات، نہ پات، نہ برادری، نہ عہدہ، نہ مال، نہ دولت، نہ شوکت، نہ شہرت، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے ہاں انسان کے دل دیکھے جاتے ہیں۔ وہ قرآن میں کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک سب سے عزت والا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ گناہوں سے انسان کو نفرت ہو جائے۔ اب کسی کے سامنے پکوڑے رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میں پرہیز کرتا ہوں، یہ مجھے لڑ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے گناہ کرتے ہوئے بھی یہ جملہ بولا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس سے میری روحانی پرواز میں فرق آتا ہے۔ ہم نے روحانی پرواز کبھی شروع ہی نہیں کی تو فرق کیسے آئے گا؟ ہم نے اپنی گاڑی اس موٹر وے پر چلائی ہی نہیں ہے، ہم کچے بھری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ جو ہمارے خاندانی اصول بنے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، اسلام کو ہم نے عملی طور پر اپنے گھروں کا حصہ ہی نہیں بنایا۔ دو بیٹھے ہوئے ہیں تو تیسرے کی باتیں، تین بیٹھے ہوئے تو چوتھے کی باتیں، یہ تو ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ کیا سیکھا؟ تقوی، انسان کا دل پاک ہو۔ جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے نا، جس کو آپ اندر کہتے ہیں، جب انسان کا اندر حقیقی معنوں میں پاک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اور اگر دل پاک ہو جائے تو پھر انسان کو فائدے کیا ملتے ہیں؟ پھر انسان کی نگاہ پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان جب گناہ دیکھتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کی نگاہیں پاک نہیں ہوتی بلکہ اس کے کان بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بری بات سننا پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہو تو کہتا ہے بھائی خاموش ہو جا، جس کے بارے میں تو بات کہہ رہا ہے نا وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ اگر وہ موجود ہوتا تو یہ بات کی جاتی تو اس کو ناگوار اور بری لگتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ جو اس کی موجودگی میں اگر کہتے تو اس کو بری لگتی۔ تو یا رسول اللہ اگر وہ اس کے اندر موجود ہو، فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ گناہ موجود ہے۔ پھر آپ نے بات کی، اگر تو موجود ہی نہیں ہے تو پھر غیبت نہیں، پھر تو آپ نے تہمت لگائی اس کے اوپر۔ تو پھر انسان کے کان پاک ہو جاتے ہیں، وہ بری باتیں گناہ کے کام سننا بھی برداشت نہیں کرتا۔ پھر انسان کی سوچیں پاک ہو جاتی ہیں۔ سوچ کا پاک ہونا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ سب سے پہلے سوچ بھٹکتی ہے تو انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ اگر سوچ نہ بھٹکے تو انسان گناہوں کی طرف بھی نہ جائے۔ سارا دن ہم بیٹھ کر الٹی سیدھی سوچیں سوچتے رہتے ہیں، یہ سوچ سارا دن ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ ہم نے یہ عارضی دنیا چھوڑ کر ایک دن رب کی بارگاہ میں بھی تو حاضر ہو جانا ہے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ وہ جھٹکا لگتا ہے نا تھوڑا سا صحت کے حوالے سے، تو کیسے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پتہ نہیں ٹائم ہی نہیں آ گیا معافی دیں۔ تو اس وقت معافی مانگنے کی بجائے پہلے بھی تو مانگیں نا، کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جب اللہ رب العزت انسان کو تقوی نصیب کر دیتا ہے، رمضان المبارک میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو ہمارا گول ہے، جو ہم نے حاصل کرنا ہے، اگر تقوی نصیب ہو جائے تو 3 باتیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ وہ 3 نشانیاں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اسے یہ پاکیزگی کی دولت مل جاتی ہے تو 3 چیزیں اس کی زندگی میں بالکل عام ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ چیزیں رمضان المبارک میں آپ کو مل جائیں تو سمجھ لیں اللہ رب العزت نے ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح نشین کر لیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس کہنے کو یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر انسان کا یہ تصور پختہ ہو جائے نا اللہ میرے ساتھ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بیٹا جا رہا ہو اور باپ اس کے ساتھ جا رہا ہو نا تو بیٹا بھی شرارت کرنے سے باز رہتا ہے، بیٹا بھی کوئی غلط کام کرنے سے باز رہتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، مجھے حیا کرنی چاہیے۔ تو اگر انسان کے ذہن میں یہ تصور پختہ ہو جائے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا انسان گناہ کی طرف جاتا ہے؟ اور صرف یہی فائدہ نہیں ہوتا انسان کو کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے، ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ انسان کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے۔ بچہ اگر باپ کے ساتھ جا رہا ہو نا تو راستے میں کوئی چھوٹا موٹا خطرہ ہو، کوئی جانور ہو یا کوئی اور خطرناک چیز ہو تو بچہ اکیلا ہو تو گھبراتا ہے، باپ ساتھ ہو تو گھبراتا نہیں۔ انسان اکیلا ہوتا ہے تو گھبراتا ہے۔ جب انسان کا یہ تصور پختہ ہوتا ہے نا وہ پیدا کرنے والا رب میرے ساتھ ہے تو پھر انسان گھبراتا نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، پھر انسان کو اپنی حاجتوں کے لیے دنیا کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑتے کہ میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو اب کسی مالدار کے دروازے پر جاؤں گا تو مجھے عطا ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس کے ذہن کے اندر جب یہ تصور پختہ کر دیتا ہے نا وہ رب میرے ساتھ ہے تو پھر انسان کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ جب بھی اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے نا مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے کہ مالک مجھے عطا کر دے۔ عطا کرنے والا تو وہی ہے، اگر کسی دنیا دار کے ذریعے عطا کروا دیتا ہے تو پیچھے وہی ہے، فاعل حقیقی وہی ہوتا ہے۔ تو 3 باتیں، سب سے پہلی بات انسان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور دوسری اللہ دیکھ رہا ہے۔
इंसान गुनाह करते वक्त दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है कि कोई देख ना रहा हो। अगर कोई देख रहा हो तो गुनाह नहीं करता। देखते हैं ना, चीज़ उठाते हुए भी इंसान दाएं बाएं, आप हर रोज़ वीडियोस देखते हैं, कोई गाड़ी चोरी कर रहा है या कोई और चीज़ उठा रहा है तो वो पहले दाएं बाएं देखता है, क्योंकि मुझे देख तो नहीं रहा, लोगों की निगाहों से मैं बच जाऊं। क्यों? इसलिए कि मेरी ज़ात बदनाम हो जाएगी। नामी के डर से इंसान उन चीज़ों से दूर होता है कि कोई देख ना ले। अगर लोगों की निगाहों की वजह से, लोगों के देखने की वजह से इंसान गुनाह से दूर हो जाता है कि मैं बदनाम ना हो जाऊं, तो ये तसव्वुर इंसान के जहन में कभी नहीं आया कि कहीं अल्लाह की निगाह में मेरा मकाम गिर ना जाए, मैं गुनाह से दूर हो जाऊं, वो मुझे देख रहा है। ये तसव्वुर हमारे जहनों के अंदर पुख्ता नहीं हुआ। रमज़ानुल मुबारक में हमने ये पुख्ता करना है। क्या है रमज़ानुल मुबारक के अंदर? फ्रिज भरा होता है ना। रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ एक राज है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। आपने रखा हुआ है तो सिर्फ या आप जानते हैं या आपका रब जानता है, दूसरे तीसरे को तो कोई नहीं ना पता आपने रोज़ा रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। आप किचन में दरवाज़ा बंद करके कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, इसका आपको पता है या आपके रब को पता है। अगर ये राज आपके और रब के दरमियान है ना, तो इसी बात को आपने सीखना है कि हर चीज़ इसी राज में रहे कि मेरा रब मुझे देख रहा है। आप क्यों नहीं खाते? फ्रिज भरा हुआ है ना, आप क्यों नहीं पीते? इसलिए कि रब का हुक्म है कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रख के खाना पीना मना है। अगर ये तसव्वुर पक्का है तो हम रमज़ानुल मुबारक के अलावा गुनाहों से भी तो दूर हो सकते हैं ना। ये तसव्वुर अपने जहन के अंदर रख के कि मेरा रब मुझे देख रहा है। हमारे जहनों के अंदर ये तसव्वुर पुख्ता नहीं हुआ। और दो बातें हो गई, एक ये कि मेरा रब मेरे साथ है, दूसरा ये कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और तीसरा ये कि मेरा रब सुन रहा है। मैं जो कह रहा हूँ मेरा रब सुन रहा है। फिर जब ये तसव्वुर इंसान के जहन में पुख्ता हो जाता है, फिर कोई झूठ बोलता है? आप मुझे ये बताएं कि बाप ने अगर बेटे को कोई जुर्म करते हुए अपनी आँखों से देखा है और बेटे को पता है कि बाप ने देख लिया है, और वो घर में अपनी माँ के सामने जाकर कहे मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो बाप सामने खड़ा हो तो क्या बेटा ऐसा कहता है? नहीं कहता। उसे पता है कि एक बंदा ऐसा मौजूद है जिसने मुझे ये जुर्म करते हुए देखा है। जब इंसान गुनाह करता है और ये तसव्वुर उसके जहन के अंदर होता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच नहीं है, वो झूठी है, और मेरा रब सुन रहा है, और ये बाएं तरफ वाले फरिश्ते लिख लेंगे, गुनाह का वबाल सारी ज़िंदगी के लिए मेरे खाते के अंदर लिख दिया जाएगा, तो फिर इंसान बच जाता है। हम नहीं बचते। थोड़ी देर के लिए दुनिया के फ़ायदे के लिए हम झूठ बोल के बच जाते हैं, लेकिन क्या वो ख़त्म हो जाता है झूठ? नहीं। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, एक लफ्ज़ इंसान की ज़ुबान से नहीं निकलता मगर वो लिख लेते हैं। क़यामत वाले दिन वो सारी किताब आ जाएगी ना, फिर आप इनकार तो नहीं कर सकेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी वाज़ेह हदीस मुबारक है। पूछा गया कि तकवा क्या चीज़ है? फरमाया कभी खारदार झाड़ियों से गुज़रना हुआ, इस तरफ भी झाड़ियाँ हों, इस तरफ भी झाड़ियाँ हों और बड़े बड़े कांटे हों, कभी उनके दरमियान से गुज़रना हुआ? कैसे गुज़रते हो? ने कहा पल्लू समेट के गुज़रते हैं कि कपड़ा किसी कांटे के साथ, किसी झाड़ी के साथ लग गया तो कपड़ा ज़ख्मी हो जाएगा, या कपड़ा ज़ाया हो जाएगा, या कपड़ा फट जाएगा। फरमाया बस इसी का नाम तकवा है। ये दुनिया एक खारदार झाड़ी है और गुनाह इसके कांटे हैं, और उन गुनाहों से अपना दामन बचा के गुज़र जाने को तकवा कहा जाता है। हमने कभी दामन समेटा उससे? कभी नहीं समेटा। बल्कि हमारा तो मिजाज ये बन गया है कि पहली तो बात यह है कि ख़ुद नेकी करते हैं तो नेकी का तसव्वुर हमें नहीं पता कि हमने नेकी रब की रज़ा के लिए की है या किसी दुनियादार को दिखाने के लिए की है। अगर ये तसव्वुर कभी थोड़ा सा पुख्ता हो जाए तो इंसान बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाता है। कुछ 4 दिन हमें अल्लाह ताला नमाज नसीब कर देना तो हमें बेनमाजी बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। वो तू नमाज नहीं पढ़ी, तू रोज़ा को नहीं रखिया, क्या अजीब बात है। हमें दूसरों की फ़िक्र खा गई है, दूसरों
کے بارے میں، دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں سوچنا۔ یہ بیچارے رمضان المبارک میں چند دوست جو عام دنوں میں شاید نماز کے عادی نہیں ہوتے، گزارش یہ ہے کہ وہ نماز کے عادی ہوں، لیکن جو نماز کے عادی ہوتے ہیں نا، وہ ایسے پوچھتے ہیں آ گئے نے ہوں فصلی بٹیرے، اے جڑے روزیاں کدے روزیاں تو پہلا آئے نہیں، فصلی بٹیرے آ گئے۔ وہ 4 دن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دے دی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے منشی لگ گئے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ آیا تھا یا یہ نہیں آیا تھا۔ یہ نظام رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اسی کے ہاتھ میں رہنے دیں۔ چلو رمضان میں ہی کوئی نیکی کرا اسے کرنے دیں، تانے مار مار کے اسے بگائیں نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی ہے، اللہ کی، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، اللہ کی توفیق کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتہ نہیں گرتا مگر اس کی معلومات کے اندر ہوتا ہے، اس کی قدرت کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تو جو مسجد میں آیا ہے وہ خود ہی آ گیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو ہماری طاقت ہے، ہماری جرأت ہے کہ ہم خود بخود بیٹھ جائیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر ہمیں بٹھا رکھا ہے، ہم بھی تو بستر میں جا کے اس وقت سوئے ہوتے۔ یہ رب کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے گناہ، یہ بھی گناہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا نیک سمجھیں اور اس نیکی کی وجہ سے آپ کی گردن کے اندر اتنا بڑا سریہ آ جائے کہ آپ کو جو کم لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر وہ برے لگنے شروع ہو جائے، آپ ان کو تانے دینے شروع ہو جائے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اسی لیے نہیں فرمایا گیا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں سوائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے، ان اور کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ کون سے روزے دار ہیں؟ وہی روزے دار ہیں جو روزہ رکھ کے روزے کا لحاظ نہیں کرتے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہتے ہیں، انہوں نے نقل کیا گلستان سعدی کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی لمبے سفر پر تھے، تو رات کسی وادی میں انہوں نے قیام کیا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو دونوں باپ بیٹا اٹھے، وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھایا اور نماز تہجد ادا کی۔ جب نماز تہجد ادا کر چکے تو وہ وظائف کے اندر بابا جی مصروف ہو گئے، تو بیٹا انہیں کہنے لگا، وہ اونچی جگہ تھی اور وادی سامنے نظر آ رہی تھی، تو کہنے لگا بیٹا ابا جی کو کہ کتنے بدبخت ہیں یہ پوری وادی والے، بس صبح اٹھ کے کوئی تہجد ہی نہیں کسی نے پڑھا۔ بڑا خوبصورت جملہ بابا جی نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا، کہنے لگے اس تہجد پڑھنے سے تو بھی سویا رہتا تو زیادہ بہتر تھا۔ 2 نفل کیا پڑھ لیے ہیں، تجھے پوری بستی کی فکر کھا گئی ہے، بس تجھے اللہ نے توفیق دے دی ہے، تو نے پڑھ لی ہے، اس پہ رب کا شکر ادا کر، باقیوں کی فکر نہ کر، فلاں نے نہیں پڑھی، فلاں نے نہیں پڑھی۔ تو ہمارے اندر یہ چیز جو پیدا ہو جاتی ہے نا کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے تو باقیوں نے کیوں نہیں کی، یہ فکر انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ تبلیغ کریں لیکن پہلے تبلیغ کو سیکھیں، ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر تبلیغ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو رب نے نیکی کی توفیق عطا فرما دی ہے تو آپ ہر دوسرے کو کہیں کو نہیں پڑھی تو 10 بندیاں نو نال اور دسیا تک نہ روزہ رکھیا نہ نماز پڑھی۔ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ذہن سازی کریں اپنے گھر والوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی، کہ ہمارا گول کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم نے پہنچنا کہاں ہے، یہ رمضان المبارک کیوں فرض کیا گیا۔ حقیقی تقویٰ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ رب سے گڑ گڑا کر مانگے، مالک ہمیں تقویٰ اور طہارت نصیب فرما۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، نماز ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ برائی اور بے حیائی سے روکنے کا جو نشہ عطا فرماتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ روزے سارے ہم رکھ لیتے ہیں لیکن تقویٰ نصیب نہیں ہوتا، اور اس کا پہلا نتیجہ عید والے دن سامنے آ جاتا ہے کہ پورے مہینے میں کہتے ہیں گاڑی جب ٹیون ہو جاتی ہے اس کے بعد جب روڈ پہ چڑھاتے ہیں نا تو ایک مزہ دیتی ہے گاڑی، پھر چلتے ہوئے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں بریک لگانی ہے کہاں نہیں لگانی، بالکل ٹائٹ ہو جاتی ہے گاڑی۔ تو ہم 1 مہینے کی پریکٹس اور ٹیوننگ کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، پھر جب گاڑی موٹر وے پہ چڑھاتے ہیں وہ پھر بریکوں فیل جا رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ نہیں سیکھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت نے جو ایک مقصد رکھا ہے روزے کا، ایک مقصد لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم مانگتے ہیں اس سے کہ یا اللہ پرہیزگاری عطا کرنے والا بھی تو ہے، ہمیں وہ تقویٰ کی دولت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔